شخص نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ اسلام میں طلاق اتنی آسان کیوں ہے؟ دیکھو انگریزوں میں کتنی مشکل ہے طلاق، عدالت جاؤ، کیس کرو، یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ. ہندوؤں میں بڑی مشکل ہے، اور بھی دنیا کے. اسلام میں جتنی آسان ہے نا اتنی آسان کسی مذہب میں نہیں ہے. اسلام میں صرف 3 لفظ زبان سے نکالے اور ایسا ختم ہوا رشتہ کہ اب دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اتنا آسان ورڈنگ پر. اس کے لیے گواہ بھی ضروری نہیں ہے، اکیلے رضائی میں منہ دے کے 3 دفعہ یہ لفظ بول دو نا پھر بھی ہو جائے گی. کتنا آسان رکھ دیا. تو وہ اعتراض کر رہے تھے کہ یار یہ اتنا مضبوط رشتہ، اتنا گہرا رشتہ، اسلام نے اس کو توڑنے کو اتنا آسان بنا دیا. میں نے کہا اس پہ دلائل کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. گل ویلے دی تے پھل موسم دا. انتہائی مختصر بات میں نے کہا میں کرتا ہوں. میں نے کہا اتنا آسان بنایا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسان بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ طلاقیں زیادہ ہوں گی، یہی نقصان ہونا چاہیے نا. بھائی ہندوؤں کو تو طلاق کے لیے عدالت جانا ہے، انگریز کو بھی، پھر وہ تو اس میں درمیان میں ہی کئی دفعہ سلو ہو جاتی ہے، یار کون جائیدادیں دینی پڑ رہی ہیں، یہ کرنا پڑ رہا ہے. اسلام میں نہ جائیداد دینی پڑ رہی ہے، زیادہ زیادہ یہ کہ اکٹھی دی ہیں تو کوڑے لگیں گے، اکٹھی کیوں دی، وقفے وقفے سے دیتے، بس یہ ہے. لیکن دینے کو یعنی آسان بنا دیا. اچھا کام نہیں ہے کہیں دینے جا کے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ الفاظ پر رکھ دیا، اور مذاق کو بھی حقیقت اور حقیقت کو بھی حقیقت. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اچھا اس لیے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، یعنی پریشان ہو رہے ہو کہ پھر تو بہت زیادہ. میں نے کہا پوری دنیا میں طلاق کا سب سے کم ریشو مسلمانوں میں ہے، اتنی آسان ہونے کے باوجود. سب سے کم ریشو کس کا ہے، کس میں ہے؟ اور یہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کامیاب شادیوں کا ریشو کس میں ہے، حالانکہ طلاق بہت آسان ہے. میں نے کہا اس کے آسان ہونے ہی کی وجہ سے یہ ریشو کم ہے. کیا آدمی کہتا ہے یار یہ تو میں جب بھی منہ سے نکالوں گا ختم ہو جائے گا، تو ذرا سوچ لو سوچ لو سوچ لو. اور آپ کے ہاں عدالت جانا پڑتا ہے، عدالت اگر عورت پہنچ گئی تو دشمنی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. پھر مرد کہتا ہے اس کو میں نے رکھنا نہیں ہے، پھر وہ وکیل سے یہ رابطے کرے گا کہ جائیداد بچا کے کیسے دوں میں اس کو طلاق. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کاغذ میں طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی چھوڑ دو، کیونکہ جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا تو جائیداد بھی نہیں دینی پڑے گی. تو امریکہ نے پابند تو بنا دیا کہ طلاق دو گے تو آدھی جائیداد دو گے. اس پر کیسے امریکہ پابند کر سکتا ہے کہ طلاق دیے بغیر حقوق بھی ادا کرو؟ مرد کہتا ہے اگر مجھے آدھی جائیداد دینی ہے تو میں کاغذ میں نہیں دے رہا، ویسے میں دل سے کیا کرتا ہوں اسلام دین فطرت. اسلام اس حقیقت کو جانتا ہے کہ مرد اگر عورت کو نہ رکھنا چاہے تو دنیا میں کسی کا باپ بھی نہیں رکھوا سکتا اس سے. اس لیے اسلام نے کہا کہ اگر نہیں رکھنا چاہتے تو ڈرامے بازی مت کرو. نہیں رکھنا چاہتے نا تو زبان سے بول دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ کوئی قانون مرد کو مجبور نہیں کر سکتا بیوی کو رکھنے پر اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے. امریکہ نے مجبور کیا کہ آدھی جائیداد دینی پڑے گی لہذا مت دو. تو جو آدمی اپنی بیوی سے پریشان ہے وہ کیسے اس قانون کو قبول کر لے گا کہ ایک تو میں پریشان کر رہی ہے مجھے، اوپر سے میں اس کو چھوڑوں اور آدھی جائیداد بھی دوں. یہی ہو رہا ہے. گورا کیا کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے ویسے میں نے چھوڑ دیا، میں نہیں اس کے حقوق ادا کروں گا، لیکن میں کاغذ میں نہیں لکھ کے دوں گا. تو نتیجہ کیا، عورت لٹک گئی، نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے اور نہ پہلا مرد اس کو محبت دینے کے لیے تیار. اور شوہر اگر بیوی کو محبت نہ دے تو پولیس کے ذریعے محبت نہیں دلوائی جا سکتی. اسلام ان تمام چیزوں کو جانتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کو پتا ہے مرد طاقتور ہے، اس کو آپ طاقت کے ذریعے بیوی کو رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اسلام نے ایک بڑی زبردست سیاست سے کام لیا ہے. وہ کیا ہے، مرد کو یہ بتا دیا کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، تم چھوڑو گے تو جائے گی، تم نہیں چھوڑو گے تو یہ نہیں جائے گی. یہ احساس مرد کو اس بات کا مجبور کرتا ہے کہ میں اس کو مت چھوڑوں کیونکہ اس میں میرا نقصان ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ اگر عورت کو بھی طلاق کا اختیار دے دیں گے نا، جیسے یورپ امریکہ اور ہندوؤں نے دے دیا، تو مرد کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتی. یہ احساس اس کو بیوی کو محبت دینے نہیں دیتا. اور اسلام میں طلاق کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ مرد کہتا ہے یار جو بھی ہے جب تک میں نہیں چھوڑوں گا کہیں جا نہیں سکتی. اسی بنیاد پر مرد پھر اس کو اکثر مرد رکھتے ہیں. ہاں جو ظلم کرتے ہیں وہ اس کا ایک الگ علاج ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% سارے صحیح، ظالم بھی ہیں، لیکن جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ گھر بساتی ہے. حالانکہ طلاق کو بہت شریعت نے کیا کر دیا، آسان بنا دیا. تو یہ اللہ کے قوانین ہیں. دنیا میں کوئی بھی شخص بیٹھ کر ایسی قانون سازی بولو بھائی نہیں کر سکتا. پھر ان لوگوں کے ہاں طلاق میں کوئی ٹائم بھی نہیں ہے، جب چاہے دے دو. بھائی کوئی عورت امریکہ پہنچ جائے کہ مجھے طلاق چاہیے اور شوہر کو ڈیورس دے دے تو وہاں کی عدالتیں نہیں. جبکہ اسلام نے کیا کہا، حالت حیض میں نہیں دے سکتے، باقی کی ایام میں دو گے. کیوں؟ حالت حیض میں مرد زوجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتا، باقی کی ایام میں کر سکتا ہے. تو اس بات کا ہے کہ بھائی تم
تمہارے لیے الاؤ ہے, حلال ہے اس کے پاس جانا, پھر بھی تم چھوڑو, یہ مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے. تو ایسی ایسی ٹینشن, یعنی وہ پابندیاں لگا دی اور بڑی حکمتیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ نے کس کے پاس رکھا بھائی؟ نہ مولاناؤں کو دیا. اگر مولویوں کے پاس ہوتا تو بھی کچھ عجیب سے کام بن جاتا. ٹھیک ہے, تو پھر ہم کیا کرتے, جیسے پادریوں کو نا عیسائیوں نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ خود سے بھی قانون میں تبدیلی کر سکتے ہیں, خود سے بھی. حدیث میں آتا ہے یہ بات کہ عیسائیوں نے, یہودیوں نے اپنے بڑوں کو, اور عیسائیوں نے, پاپ ہے نا, اس کو اجازت ہے کہ عیسائیت میں کچھ چینجنگ کر سکتا ہے. اسلام میں نہیں ہے اجازت. اسلام میں کہ جیسے ہے ویسے ہی بیان کرو, چاہے پبلک کی سمجھ میں آئے چاہے پبلک کی سمجھ میں نہ آئے. اب جوا حرام ہے تو انشورنس بھی جوئے کی شکل ہے, لہذا وہ بھی کیا ہے, حرام ہے. اب آپ زمین آسمان کے دلائل ملا لو, انشورنس سے تو اتنا فائدہ, ابا مر گئے تو بچوں کو اتنا ملے گا. بھائی سٹا ہے, جوا ہے, یہ جائز ہو ہی نہیں سکتا. اس کو تو اللہ نے حرام کر دیا نا, اب کیسے جائز کریں ہم؟ تو اللہ نے حرام کر دیا. تو اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس معیار ہے کہ صحیح کیا ہے. اور اب دیکھو میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کہ میرے ابا ایسے, میرے ابا ایسے, میرے ابا ایسے. میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے بیوی بدلنے کا تو اختیار دیا ہے اگر مجبوری ہو, ابا بدلنے کا اختیار نہیں. جیسے بھی ہیں وہ انہی کا احترام کرو بھائی. اب انگریز اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گا کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے, ہم بھی جمع کرا دیں اگر ہمارا قانون اجازت دے, لیکن اللہ کا قانون اجازت, اگر گورنمنٹ اجازت دے بھی دے تو اللہ اجازت نہیں دے. وہ بڑے پریشان تھے, یار ابا ٹارچر ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. تو میں نے کہا اس کی تو اجازت ہے کہ ابا سے الگ رہ لو, گھر الگ رکھو, بیگم کو الگ لے کے الگ گھر میں رہ لو. وہ واقعی ابا ٹارچر کر رہے تھے, جو رپورٹروں نے بتائی نا. بعض ابا بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں, بلا وجہ اپنی اولاد کو نا ذہنی ٹارچر کرتے رہتے ہیں, تانے دے دے کے, پازیٹیو سوچتے ہی نہیں ہیں. لیکن اب کیا کریں, ہیں تو ابا نا. اب یہ تو نہیں کہ جی ابا لے جا کے آپ نے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا, کہ ان کی تھنکنگ چونکہ نیگیٹو ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی تھنکنگ کیا ہے, نیگیٹو ہے. اور جتنے بھی نیگیٹو تھنکنگ والے ہیں ان کے لیے اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے. بھائی پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اور وہ بوڑھے بھی تھے, میں نے کہا بوڑھے ہیں اب تو یہ صحیح بھی نہیں ہو سکتے. بوڑھا آدمی بہت مشکل ہے کہ وہ صحیح ہو جائے. بوڑھوں کہتے ہیں میرے ابا کو اب سمجھائے کون. میں نے کہا اگر دادا زندہ ہوتے نا آپ کے تو دادا سے کہتے کہ ابا کو سمجھا دو, کیونکہ آپ ابا کو سمجھاؤ گے تو پھر ابا کو غصہ آئے گا, باپ میں ہوں یا تو ہے. یہ بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے, کون سمجھائے بھائی ابا کو. تو مجھے کہنے لگے آپ سمجھا دیں. میں نے کہا مجھے وہ مانتے ہیں, ہر مولانا کو ہر آدمی تھوڑی مانتا ہے, ہر مفتی کو. وہ کہیں گے میں نہیں مانتا. میں ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ حل کرنے کسی کے گھر میں گیا, میں نے بتایا اس بہن کا اتنا حصہ, بھائی کو غصہ آ گیا. تو اس نے کہا نہیں اتنا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب, انہوں نے کہا میں اس مفتی کو نہیں مانتا, کر لو کیا کرنا ہے بھائی. تو جب تک سارے مانیں گے نہیں تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے بھائی. تو میں نے کہا کسی بھی مفتی سے کرا لو, بہن کا اتنا حصہ بنتا ہے. کہہ رہے نہیں میں اس کو نہیں مانتا. وہ ٹرخانا چاہ رہا تھا کہ وہ ہڑپ کرنا چاہ رہا تھا بہن کی وراثت. تو اب ہمارے پاس یہ آپشن اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا والدین جیسے مرضی ہو برداشت کرو. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہ ناقابل برداشت ہو گیا, بد زبانی ہو رہی ہے تو الگ ہو جاؤ. کہہ رہا الگ بھی نہیں ہونے دینے. میں نے کہا یہ الگ آپ کا حق ہے, جوان ہو گئے اور بیوی بھی آپ کی رہتی ہے ساتھ میں, تو قریب میں ہی کہیں گھر لے لو. ابا سے روزانہ صبح شام ڈانٹ کھانے کی نیت سے جایا کرو, تاکہ اچھی توقع رکھ کے جاؤ گے, پھر ڈانٹ ملے گی تو ڈپریشن ہوگی. اسی نیت سے جایا کرو, بسم اللہ الرحمن. میں نے کو ایسے ہی سمجھایا, یا اللہ مجھے پتا ہے ابا بہت غلط سلط بولیں گے, الٹی سیدھی بولیں گے, بس آدھا گھنٹہ میں بیٹھوں گا اس نیت سے کہ ابا کو بولنے دو, مجھے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا بس. میں نے کہا خدا کی قسم اللہ دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی. اور میں نے کہا اس نیت سے جایا کرو, بس تھوڑی دیر گیا اب جی 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 میں ایسا ہی ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ کہیں گے تو بڑا گدھا ہے, نالائق ہے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. پھر وہ کہہ رہے جی بولو تو بھی غصہ کرتے ہیں, وہ زبان چلاتا ہے میرے سامنے. تو میں نے کہا بس پھر کوئی درمیانہ سلس بولا کرو. آدھا گھنٹہ ہے, وہ ٹینشن ہے. میں نے کہا آدھے گھنٹے بعد وہ فون آ گیا مجھے جانا ہے, ایسے کر کے نکل آؤ. پھر شام کو دوبارہ آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ, خرچہ ورچہ دے کے آ جایا کرو. اس طرح زندگی گزارو, چلاؤ بس کام. کون سا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے بھائی. تو اگر کوئی والدین بہت ہی ظالم ہونا تو اس طریقے سے, ویسے ہوتے نہیں ہیں ظالم, اکثر اچھے ہی ہوتے ہیں, اولاد بدتمیز ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی کہیں ظلم کر رہے ہیں تو پھر اس طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے. تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابا بدلنے کا آپشن آپ کے پاس رکھا ہی نہیں ہے. میاں بیوی بدلے جا سکتے ہیں, ابا. اور دیکھو ابا بھی اولاد کو برداشت کرتے ہیں. اگر اولاد بگڑ جائے تو ابا کبھی نہیں, اگر گھر سے نکال بھی دے نا غصے میں, تو پھر ابا کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, کہاں ہے میرا بیٹا, تلاش کر کے لاؤ. تو ایسی محبت اللہ نے والدین اور اولاد میں رکھی ہے کہ یہ ایک والدین اولاد کے بغیر نہیں رہتے, اور اولاد چاہتی ہے کہ والدین کے بغیر ہم
رہ لیں. تو بھائی جب انہوں نے اتنی محبت دی ہے تمہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اب ان کو بھی بڑھاپے میں محبت دو, عزت دو, ان کو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بس سمیٹ کر ختم کرتا ہوں.